اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ناد علیم مظہر العجائب تجدہ اون لکا فی النوائب کلو ہمبن و غمبن سینجلی بے عظمتی کا یا اللہ بے نبوتی کا یا محمد بے ولایت کا یا علی ہو یا علی ہو یا علی ہو علی اصغر علی اصغر تجھ کو جو پاؤں اے میرے اصغر تجھ کو جو پاؤں اے میرے اصغر جھولا جھولاؤں آ میرے اصغر جھولا جھولاؤں لوری سناؤں دودھ پلاؤں آ میرے اصغر تجھ کو جو پاؤں اے میرے اصغر میرے مجاہد میرے سپاہی ختم ہوئی میں دام لڑائی ختم ہوئی میں دام لڑائی گھر کو سدھارو ماں کو پکارو میں چین پاؤں آ میرے اصغر جھولا جھولاؤں لوری سناؤں دودھ پلاؤں آ میرے اصغر تجھ کو جو پاؤں اے میرے اصغر یاد آ رہی ہے معصوم باتیں دن بے سکون ہے بے چین راتیں دن بے سکون ہے بے چین راتیں جی نہ سکوں گی روتی رہوں گی آنسو بہاؤں آ میرے اصغر جھولا جھولاؤں لوری سناؤں دودھ پلاؤں آ میرے اصغر تجھ کو جو پاؤں اے میرے اصغر پوچھ رہی ہے بالی سکینہ کیوں نہیں آیا لوٹ کے بھیا کیوں نہیں آیا لوٹ کے بھیا تو ہی بتا دے میدان سے آ کے میں کیا بتاؤں آ میرے اصغر جھولا جھولاؤں لوری سناؤں دودھ پلاؤں آ میرے اصغر تجھ کو جو پاؤں اے میرے اصغر گھیرے ہوئے ہیں شام کے سائے اب تو پرندے بھی لوٹ آئے اب تو پرندے بھی لوٹ آئے میں رو رہی ہوں جہاں کھو رہی ہوں تجھ کو سلاؤں آ میرے اصغر جھولا جھولاؤں لوری سناؤں دودھ پلاؤں آ میرے اصغر تجھ کو جو پاؤں اے میرے اصغر زخمی گلا اور پیاس کی شدت ہوتی تو ہوگی ماں کی ضرورت ہوتی تو ہوگی ماں کی ضرورت تو جو پکارے دل کے سہارے میں دوڑی آؤں آ میرے اصغر جھولا جھولاؤں لوری سناؤں دودھ پلاؤں آ میرے اصغر تجھ کو جو پاؤں اے میرے اصغر محسوس مجھ کو یہ ہو رہا ہے جیسے کہ جھولا بھی رو رہا ہے جیسے کہ جھولا بھی رو رہا ہے اے میرے بیٹے یہ روتا جھولا کیسے جھولاؤں آ میرے اصغر جھولا جھولاؤں لوری سناؤں دودھ پلاؤں آ میرے اصغر تجھ کو جو پاؤں اے میرے اصغر آپ سب درود شریف پڑھیں آپ کے اور آپ کے اور پر ایک وقت کی بات ہے ایک بادشاہ تھا بہت بڑا بادشاہ تھا اب ہر بادشاہ میں خوبی بھی ہوتی ہے اور خامی بھی ہوتی ہے اب ہر جگہ اس کی اچھائی یہ تھی
کہ اس کی اچھائی یہ تھی کہ ہر جگہ اس نے کنواں کھود کے رکھا تھا، ہر جگہ راستے بنا کے رکھا تھا اپنی قوم کے لیے، اور اس کی برائی یہ تھی کہ اس کے دل میں ذرا سی بھی اہل بیت کے لیے محبت نہ تھی۔ بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کا نام ہارون رشید تھا، اور اس کی بیوی کا نام زبیدہ تھا۔ چاندنی رات تھی، اس زبیدہ چاند کو دیکھ رہی تھی۔ چاندنی رات بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ پھر وہ واپس آ رہی تھی اور کہی کہ چاندنی رات کتنی خوبصورت ہوتی ہے، اللہ نے سب سے خوبصورت مخلوق انسان کو بنایا ہے۔ ہارون کہنے لگا، نہیں، سب سے خوبصورت مخلوق تو چاند ہے، دیکھ نہیں رہی ہو وہ کتنا خوبصورت ہے؟ تو وہ کہنے لگی، نہیں، سب سے خوبصورت تو انسان ہے۔ اب بادشاہ تو بڑا غصہ والا تھا، بادشاہ کو فوراً غصہ آ گیا، کہنے لگا، اگر مغرب تک مجھے اس کی دلیل نہیں دی کہ انسان سب سے خوبصورت ہے تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ اب یہ بات سب جگہ پھیلنے لگی کہ مسئلہ کیا ہے طلاق کا، مسئلہ کیا ہے طلاق کا۔ زبیدہ کا کہنا ہے کہ انسان سب سے خوبصورت ہے، اور بادشاہ کا کہنا ہے چاند سب سے خوبصورت ہے۔ یہ بات اگر زبیدہ ثابت نہیں کر سکی تو طلاق ہو جائے گا۔ سب بڑے بڑے مولوی آئے، جمع ہو گئے دربار میں، سب لوگ نے اپنے ساتھ اپنی موٹی موٹی کتابیں لے کر آئے اور دلیل ڈھونڈنے میں لگے، لیکن دلیل تو ملی نہیں۔ مغرب کی نماز کا وقت میں تھوڑا ہی وقت باقی تھا، اگر دلیل نہیں ملی تو بادشاہ طلاق دے دے گا، اور بادشاہ کی بیوی سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ ایک منسوب پھٹے پرانے کپڑے پہن کے، بال سارے بکھرے ہوئے، دھول مٹی تھی سارے بدن پر، وہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ دیکھا کہ دربار کے باہر اتنی بھیڑ کیوں ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، پورا مسئلہ بتایا، اور وہ منسوب نے کہا، اس کا جواب میرے پاس ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ مولویوں نے کہا کہ بھائی کیا شرط ہے؟ مولویوں نے کہا، اس نے کہا کہ تم سب کو میرے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی، سب میرے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ سب مولوی مان جاتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور نماز شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی، جیسی نماز شروع ہوتی ہے سورہ فتح پڑھا، اور ودا دینا والزیتونی سورہ پڑھ کے والتین والزیتون والطور والسین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان، یہ سورہ وہ بھی پڑھ رہے تھے اس کے پیچھے، یعنی اس کا مطلب ہے ہم نے انسان کو سب سے بہتر شخص بنایا ہے۔ تو وہ منسوب نماز میں پڑھتے ہیں کہ ہم چاند کو سب سے بہتر بنایا۔ پیچھے سارے مولوی نے بولے کہ اب تو ہم نے نماز پڑھ دیے، اب بتاؤ، اب دلیل دو۔ کہتا ہے لاحق انسان، لاحق انسان۔ تو آپ کہتے ہیں پھر لاحق انسان، پھر نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد کہتے ہیں کہ دلیل تو بتاؤ۔ وہ منسوب کہتا ہے ابھی تو لوگوں نے کہا کہ انسان سب سے بہتر مخلوق ہے، وہ سب سے بہتر ہے، وہ حسین سے سچی محبت کرنے والا تھا، اہل بیت سے سچی محبت کرنے والا تھا، ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم کا سچا دوست بیل الدانا تھا۔ مولا حسین سے محبت کرنے سے اس کا مقام اتنا اوپر پہنچ گیا کہ مٹی میں بیٹھ کے مٹی کا گھر بنا کر جنت کے گھر بتاتا ہے، اور وہ گھر ایسے ہی نہیں بلکہ حقیقت میں جنت کا گھر ہوتا ہے، صرف مولا سے محبت کرنے والوں کو ملتا ہے۔ اگر ہم ان کے در پر گر جاتے ہیں، زمین پہ بیٹھ بیٹھ کے عرش پہ پہنچنے جاتے ہیں، تو آج ہم اتنے بڑے نصیبدار ہیں، ہم آج ان کے غم میں شامل ہیں، ان کے فضائل پڑھ رہے ہیں،
کیونکہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، یہ صرف نصیب دار کو نصیب ہوتا ہے جن کو اللہ چنتا ہے، اور جو ان کا غم نہیں مناتا تو اللہ سے دعا کر کے اپنی معافی مانگے تاکہ ان کی دعا قبول ہو اور ان کی معافی ہو جائے۔ آپ سب درود شریف پڑھاتے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ حبیب ابن مظاہر یہ وہ ہے جن کو مولا حسین سے دوستی تھی۔ اللہ جس سے دوستی رکھے وہ حسین ہے، حسین جس سے دوستی رکھے وہ حبیب ابن مظاہر ہے۔ حبیب ابن مظاہر کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے، پوری کائنات آدم و عالم میں، کربلا میں حسین ابن علی سے پہلے جسے حضرت حبیب کو یاد کیا وہ زینب عالیہ، یعنی پوری کائنات میں شہزادی زینب عالیہ کو وہ ایک ہستی، جس ہستی کو عالیہ، طیبہ، طاہرہ، ثانیہ زہرا نے کربلا میں یاد کیا۔ یہ وہ شخص ہیں حبیب ابن مظاہر۔ مولا حسین حبیب ابن مظاہر سے بے پناہ محبت کرتے تھے بچپن سے، اور حبیب ابن مظاہر خود صحابی ہے، وہ صحابی رسول ہے، وفادار صحابی، اور وفا اتنی کہ ان نے اپنی اولاد کو وہ وفا سکھائی کہ انتہا کر دی۔ بچپن کا عالم تھا، مولا حسین کی عمر 5 سال کی تھی۔ مولا آگے آگے چل رہے تھے، ایک بچہ آگ کے پیچھے چل رہا تھا، جہاں جہاں مولا حسین کے قدم پڑتے وہ بچہ وہاں کی خاک جمع کرتا۔ رسول اللہ مسجد نبوی میں سے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ حضرت مظاہر، حضرت حبیب کے والد حضرت مظاہر سے رسول خدا نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت مظاہر نے کہا، یا رسول اللہ آپ کی دعاؤں سے یہ میرا بیٹا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں کتنی محبت ہے اس سے، میرے حسین سے، جہاں جہاں اتنی محبت ہے کہ جہاں جہاں میرے حسین کے قدم پڑتے یہ وہ خاک کو جمع کرتا ہے۔ ایک بار حبیب ابن مظاہر کے والد نے رسول اللہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ حسین میرے حبیب سے محبت کرتا ہے، میرا حبیب آپ کے حسین سے محبت کرتا ہے، لہذا میری گزارش ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں دعوت کے لیے تاکہ ہماری قسمت سنور جائے۔ یہ بچپن کا واقعہ ہے اور بچپن سے دوستی عروج پر تھی۔ اگر آپ کے گھر کوئی آئے اور آپ کو اس سے بے پناہ محبت کرتے ہو تو آپ کو سکون نہیں ہوگا، اور یہاں پہ محبت حسین اور حبیب کی ہے، حبیب کو حبیب سے حبیب محبت کی بات ہے، اللہ کے حبیب سے حسین کے حبیب کی محبت کی بات ہے۔ تو حضرت حبیب بار بار چھت پر جاتے اور دیکھتے کہ آ رہے ہیں یا نہیں، آ رہے ہیں یا نہیں، کو جو بھی آنے والے تو تھے شام میں، اور دوپہر سے دیکھ رہے تھے کہ میرے مولا آ رہے ہیں یا نہیں۔ اگر دور سے کوئی قافلہ آتا تو بھاگ بھاگ کے نیچے اترتے، دیکھنے جاتے کہ رسول اللہ ہے یا نہیں، اور اداس ہو کے اوپر پھر چلے جاتے۔ دیکھ ہی رہے تھے وہ وقت آ گیا کہ ان کے مقدر کا چاند طلوع ہوا، انہوں نے اونٹنی پر رسول خدا کا روشن چہرہ دیکھ لیا۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ اب آ گئے ہیں میرے مولا۔ مولا اس محبت میں، مولا حسین کی محبت میں دگنی رفتار سے آپ بھاگے
اور سیڑھیوں سے نیچے اترنے ہی لگے تھے کہ ان کا پیر پھسل گیا، وہ گر گئے اور انہوں نے اتنی زیادہ سر پر چوٹ آ گئی، اتنا زیادہ لہو بہہ گیا کہ ان کا انتقال ہو گیا، وہ گزر گئے۔ اب محبت دیکھے رسول خدا کی، اس زمانے کی۔ ان کے والد نے سوچا کہ اگر ابھی بتا دوں گا تو رسول خدا غمگین ہو جائیں گے اور کھانا نہیں کھائیں گے، لہٰذا پہلے رسول اللہ خود اپنا پیٹ بھر کے کھانا کھا لے، مولا حسین کی بھی دعوت ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ میں بتا دوں گا۔ تو حبیب کو انہوں نے دوسرے کمرے میں لٹا دیا اور اس پر کپڑا ڈال دیا۔ رسول خدا تشریف لائے اور کھانے کا وقت ہوا، کھانا بھی تیار ہے۔ حضرت مظاہر انتظار میں ہے کہ رسول خدا شروع کرے تو میں شروع کروں، رسول خدا انتظار میں ہے کہ میرا حسین شروع کرے تو میں شروع کروں، اور حسین انتظار میں ہے کہ میرا حبیب آئے پھر میں شروع کروں، میرے حبیب آئے پھر ہی میں کھانا کھاؤں گا۔ حبیب تو آ نہیں رہے، مولا حسین کھانے کا آغاز نہیں کر رہے، مولا حسین آغاز نہیں کر رہے، رسول خدا رکے ہوئے ہیں، رسول خدا منتظر ہیں۔ حضرت مظاہر بھی انتظار میں ہے اور حضرت مظاہر نے عرض کیا، یا رسول اللہ بسم اللہ فرمائیے، بسم اللہ کیجئے۔ فرمایا حسین شروع کرے۔ مولا حسین نے فرمایا جب تک حبیب نہیں آئے گا ایک بھی لقمہ حسین اٹھانے نہیں والا ہے۔ بات بہت زیادہ بڑھ گئی، بہت زیادہ وقت ہو گیا۔ حضرت مظاہر کے چہرے پہ غم کے آثار نظر آئے۔ رسول خدا نے فرمایا مظاہر ایسی باتیں چھپایا نہ کرو، یہ باتیں ہم سے چھپایا نہ کرو، ہم سے کوئی بات نہیں چھپتی، ہم تو سننا چاہتے تھے کہ تم کیا بتاتے ہو، لہٰذا ہمیں اس جگہ لے جاؤ جہاں پہ حبیب کو سلایا ہوا ہے۔ مولا حسین ساتھ میں ہی اس حجرے میں گئے۔ مولا حسین نے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آپ نے فرمایا حبیب حسین کھڑا ہوا ہے اور تو لیٹا ہوا ہے۔ حسین کا اتنا یہ سننا تھا کہ حسین کی ابن علی کی آواز نے حبیب کو زندہ کر دیا۔ میرے مولا کی آواز اتنی جاندار ہے کہ بے جان کو جان بخش دیا کرتی ہے۔ آپ سب درود شریف پڑھیں۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ یہاں حضرت حبیب اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور پھر وہ دعوت آگے بڑھی۔ یہ حضرت حبیب مولا حسین سے بے پناہ محبت کرتے تھے، مولا حسین کے کتنے قریب ہے۔ حضرت حبیب مسجد کوفہ میں گئے تو دیکھا کہ حضرت میثم تمار تشریف فرمائے ہیں۔ انہوں نے فوراً ایک ہی بات کہی، آج اس وقت میں اس شخص کو آتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یہ بات کربلا کے بہت پہلے کی بات ہے۔ حضرت میثم نے کہا میں اس شخص کو حضرت حبیب کو آتا ہوا دیکھا اور اپنے حبیب سے کہا میں اس شخص کو آتا ہوا دیکھ رہا ہوں جو محبت حسین میں بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت حبیب نے بھی فرمایا میں بھی اس شخص کو دیکھ رہا ہوں جو محبت علی میں سولی پہ چڑھا دیا جائے گا۔ حضرت میثم نے فرمایا کہ حبیب تمہیں یہ بات کیسے پتہ چلی؟ حضرت حبیب نے فرمایا کہ میثم نہ تیری عطا میں فرق ہے نہ میری عطا میں فرق ہے، بس فرق اتنا ہے تیرے پہ باپ کی عطا ہے، مجھ پہ بیٹے کی عطا ہے۔ یہ وہ کربلا کے شہداؤں میں سے ایک ہے جنہوں نے خود میرے مولا سے پہلے شہزادی عالیہ نے یاد کیا۔ جب دن نکلا 3 محرم کا تو فوج یزید کی فوج آتی جا رہی ہے۔ بی بی زینب عالیہ نے مولا حسین سے پوچھا
کہ بھائی یہ فوج کیوں آ رہی ہے؟ مولا حسین نے فرمایا کہ بہن اماں کی جائی، اگر تمہیں بابا کا حوصلہ نہ ہوتا نا تو تجھے میں نہ بتاتا کہ یہ فوج کیوں آ رہی ہے۔ مولا حسین نے فرمایا جس طرح تم بابا کے لہجے کی وارث ہو ویسے ہی بابا کی شجاعت کی بھی وارث ہو۔ اگر تم بابا کی شجاعت کی وارث نہ ہوتی شہزادی، میں تمہیں ہرگز نہ بتاتا کہ یہ لوگ کیوں آئے ہیں۔ فرمایا بھائی یہ لوگ کیوں آئے ہیں؟ مولا حسین نے فرمائے یہ میرا قتل کے لیے آئے ہیں، یہ مجھے شہید کرنے آئے ہیں۔ بی بی زینب نے فرمایا کہ بھائی ان کے لیے فوجوں کی فوج آ رہی ہے، آپ کے لیے کوئی نہیں جو آپ کے لیے آئے، آپ کے لیے کوئی فوج نہیں، کیا آپ کے لیے کوئی ایسا نہیں جسے آپ خود بلائے؟ کوئی نہیں، آپ کا حبیب بھی نہیں۔ حبیب تو آئے نہیں اب تک۔ مولا حسین نے 3 محرم کو حبیب کو خط لکھا۔ حبیب اپنے مظاہر بازار میں تھے اور آپ کے ساتھ ساتھ ایک دوست وفادار سچا اہل بیت کے چاہنے والے مسلم بین اور سجا، یعنی یہ بھی شہدائے کربلا میں سے ہے۔ مسلم بین اور سجا اپنی داڑھی میں خزیات کرنے کے لیے مہندی خرید رہے تھے۔ انہوں نے مہندی خریدی ہی تھی، اتنے میں قاضی پوچھتا آیا کہ یہاں پہ کوئی ہے جو مظاہر کا بیٹا حبیب ہے؟ کہا کہ میں ہوں حبیب۔ کہا تیرے لیے خط آیا ہے۔ پوچھا میرے لیے خط کس کا ہے؟ قصید نے کہا حسین ابن علی کا۔ نام سنتے ہی وہ خط کو آنکھوں سے لگایا، کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہی تو نام میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حالانکہ میں میرے مولا سے دور ضرور ہوں لیکن وہ میرے دل میں ہمیشہ سے ہے۔ حبیب نے جب خط کا دوسرا حصہ اپنے سامنے رکھا اور لکھا ہوا تھا حسین ابن فاطمہ کا خط بھائی حبیب ابن مظاہر کے جانب۔ حبیب نے جب پڑھا حسین ابن فاطمہ تو آنکھوں سے آنسو آئے اور آپ نے اپنی آنکھیں صاف کر لی۔ کیونکہ اس وقت میں محبت علی میں، محبت حسین میں رونا جرم تھا۔ جیسے ہی آنکھ صاف کی ویسے ہی مسلم نے ان کے دوست نے انہیں دیکھ لیا۔ جیسے ہی حبیب کا اترا ہوا چہرہ مسلم نے دیکھا تو وہ ان کے پاس آئے، وہ مہندی کو وہیں پہ چھوڑ دیا۔ کہا کہ حبیب کا چہرہ اترا ہوا ہے، کوئی بہت بڑی بات ہے۔ آپ ان کے پاس آئے اور پوچھا کہ حبیب کیا بات ہے؟ کہا حسین ابن علی کا خط ہے۔ فرمایا بات کون سی ہے؟ جیسے ہی تمہارا چہرہ غمگین ہے، مجھے بہت سارے خط آئے ہیں میرے مولا کے، لیکن آج کچھ انداز بہت الگ ہے۔ مسلم نے کہا خط پڑھو، مجھے بھی دیکھنا دو کہ کیا لکھا ہے خط میں۔ وہ پڑھے، کہا اللہ اکبر۔ وہ رونے لگے۔ انہوں نے صرف کان میں ہی کہا کہ دیکھو خط آیا ہے۔ کہا بڑا عجیب اور غمگین خط ہے، مجھے مظلومیت نظر آ رہی ہے میرے مولا کی۔ کہا میرے مولا نے کبھی حسین ابن فاطمہ نہیں لکھا، ہمیشہ حسین ابن علی لکھا کرتے تھے۔ آج حسین ابن فاطمہ لکھا ہے، یعنی میرے مولا بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہوں گے۔ آپ خط پورا پڑھے۔ مسلم نے کہا کہ ہم انہیں کوفے کی سرحد پہ ملتے ہیں۔ حضرت حبیب گھر پہنچے۔ گھر پہنچنے کے بعد اپنی بیوی سے کہا ان کا بھی امتحان لینا تھا، کیونکہ حسین ابن علی کی بات ہے، کسی پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت مظاہر آئے، آنکھوں میں اشک لیے ہوئے اپنی بیوی کے پاس پہنچے۔ ان کی بیوی نے کہا مرد ہو کے، حسین کے عاشق ہو کے عورتوں والے کام رو رہے ہو، ایسی کون سی بات ہے؟ کہا حسین کا خط ہے۔ حسین کا خط آیا ہے تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، ہمیشہ خط آتا ہے تو ہمیشہ خوش ہوتے ہو، اچھل کود کرتے ہو، آج رو رہے ہو۔
کہا خط ہی کچھ اسی انداز کا ہے۔ حضرت حبیب خط پڑھتے جاتے ہیں، ان کی بیوی روتی جاتی ہے۔ لکھا کیا تھا کہ حبیب میں تمہارے کوفے شہر سے کچھ ہی دور کربلا آ کے ٹھہرا ہوں، جتنا جلدی ہو سکے آ جانا، اور حبیب یاد رہے میرے ساتھ میری بہنیں بھی ہیں، تمہاری علی زادیاں بھی ہیں، لہٰذا حبیب جتنا جلدی ہو سکے آ جاؤ۔ اگر میری ملاقات کرنی ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، نہیں آ پاؤ تو کوئی بات نہیں، تو قیامت میں ہم ملاقات کریں گے۔ حبیب حسین ابن فاطمہ، حبیب میرے بھائی کے لیے۔ حبیب نے اپنے غلام سے کہا، اسے کہنے سے پہلے اپنی بیوی سے کہا کیا کروں، حسین کی نصرت کے لیے جاؤں یا نہ جاؤں، سوچ رہا ہوں، فیصلہ کرنے میں پریشانی ہو رہی ہے۔ ان کی بیوی نے اپنے کنگن اتارے اور فرمائے یہ لو میری چوڑیاں تم پہن لو اور تمہاری تلوار مجھے دے دو، زارا کا لال جنگل میں پھنسا ہوا ہے اور تمہیں فیصلہ ابھی کرنے میں دیر ہو رہی ہے، جتنا جلدی ہو سکے جاؤ۔ اپنے غلام سے کہا تم کوفے کی سرحد پہ جاؤ، میں کسی اور راستے سے آتا ہوں، مجھے آنے میں دیر ہو جائے تو میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہوں۔ غلام سردار کی سواری لے کے کوفے کے باہر نکل گئے۔ جب حضرت حبیب پہنچتے ہیں تو بڑی دیر ہو جاتی ہے۔ آپ کے غلام نے اپنے گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈال کے اس کے کان میں کہا، اتنی زور سے کہے کہ حبیب سن پائے، اے سواری، اگر میرا سردار نہیں آیا نا، سردار نہ صحیح، زارا کی لال کی نصرت کے لیے میں چلا جاؤں گا۔ حبیب نے یہ جملہ سنا تو آپ نے کھاک لی، اپنے سر پر ڈالی کہ اے علی کے لال، تیری قسمت تو آج دیکھ، غلام سوار کے آگے نکل گیا ہے اور آج غلام کو بھی تجھ پہ رحم آنے لگا ہے۔ کہا میں آ گیا ہوں، تجھے آزاد کرتا ہوں، جا۔ غلام نے کہا کیسی بات کرتے ہو سردار، کوفے میں ہر جگہ اپنے ساتھ رکھا، جہاں ہر جگہ مجھے اپنا غلام بنا کے رکھا، اور جہاں ساتھ لے جانا چاہیے وہاں آزاد کر دیتے ہو، مجھے بھی ساتھ لے چلو، مجھے بھی اب تمہارے ساتھ جانا ہے۔ حضرت حبیب آئے۔ بچپن میں حبیب چھت پہ چڑھ کے دیکھ رہے تھے، ویسے ہی حسین دیکھ رہے ہیں کہ حبیب آئے یا نہیں، اور حبیب جب آ گئے ویسے ہی تکبیر کی صدائیں بلند ہو ہوئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خیمے سے زینب عالیہ نے پوچھا فضا یہ کیسی آواز ہے، تکبیر کی آواز بلند کیسی ہوئی؟ شہزادی فضا باہر تشریف لائے، پوچھا یہ تکبیر کی آواز بلند کیسے ہوئی؟ پتہ چلا حضرت حبیب ابن مظاہر، حسین کی جان، حسین کے دوست آ گئے ہیں۔ بی بی زینب خوش ہو گئے، کہا کوئی نہ صحیح مگر میرے حسین کا دوست تو آیا۔ آپ جنگ میں گئے، بہت سے لوگوں کو، آپ بہت ضعیف تھے مگر بہت سے لوگوں کو فینال جہنم کیا، اور آپ کی شہادت کے بعد جب امام سجاد اور ساری بیویوں کو قیدی بنا کے کوفے لے جایا گیا تو یزید کے قافلوں کو رکایا گیا، تو امام سجاد نے کہا اے اماں ایک مصیبت ہے۔ کہا اتنی مصیبت تو ہے، ایک اور کیا ہے؟ کہا یہ جو گھر ہے نا، اس کے 4 گھر کے آگے حبیب کا گھر ہے، جو چھت پہ بچہ کھڑا ہے نا، حبیب کا 7 سال کا بچہ ہے۔ کہا اگر اس نے اپنے بابا کو ایسا دیکھا تو خوف میں نہ چلے جائے۔ بی بی نے کہا سجاد مجھے کیسا بھی کر کے وہ گھر کے پاس لے جاؤ۔ آپ گھر کے پاس پہنچے تو کہا اے بچے میرے پاس آؤ۔ آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے پیچھے، کہا ڈرو مت، اور ان کے بالوں سے ان کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، جہاں آپ کے بال ختم ہوتے وہاں خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے، ان ظالموں نے کتنا مارا ہوگا۔ کہا میرے پاس آؤ، ڈرو مت، میں تمہاری چاچی ہوں، تم قاسم ہو نا؟
تم حبیب کے بیٹے ہو نا؟ حبیب میرا بھائی ہے. بچپن نے کہا، بچے نے کہا کہ میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا. اگر آپ میری رشتہ دار ہو تو میں نے آپ کو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. بچے نے جب یہ کہا تو بی بی نے فرمایا، تم کیا، ہم کو آج سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا. ہم اس وقت دیکھے گئے جب ہمارے حسین کو کربلا میں پیاسا شہید کر دیا گیا، مجھے اس وقت دیکھا گیا. حبیب کے شہزادے نے کہا، کیا چاہتی ہو؟ کہا، اماں کو بلاؤ. وہ گئے نیچے اور جانے کے بعد سارا واقعہ بتایا. جب بچے نیچے گئے تو شہزادی عالیہ کی سواری شمر نے آگے لے لی. ایک کونے سے دوسرے کونے تک آ گئے. ان کی سواری دیکھتی ہے، پیچھے مڑ کے بار بار دیکھتی ہے کہ وہ آئے نہیں آئے، آئے نہیں آئے. جیسے ہی شہزادہ قاسم اوپر آئے تو آپ نے پیچھے دیکھا لیکن ان کی بیوی نہ تھی. آپ نے قریب بلایا کہ بتاؤ تمہاری اماں کیوں نہیں آئی؟ فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ اس قیدن سے کہہ دو میں باہر نہیں آؤں گی، میں پردے دار ہوں، میں زینب کی کنیز ہوں، ہم کبھی گھر کی چھتوں پر نہیں آیا کرتے. وقت جب یہ حضرت حبیب کے سر جب یہ سنا تو ان کا سر تڑپ اٹھا اور سر سے آواز آئی، قاسم اپنی ماں سے جا کے کہہ دے کہ جس کے پردے کی بات کر رہی ہے نا، جس کی کنیزی کی بات کر رہی ہے، یہ وہی شہزادی زینب عالیہ ہے، یہ وہی علی کی شہزادی ہے. ارے اپنی ماں سے کہے وہ اپنا پردہ چھوڑ دے، زینب عالیہ نے اپنا پردہ کربلا میں لٹا چکا ہے. آپ سب درود شریف پڑھا کر. دس محرم کی رات، 7ویں محرم سے پانی بند ہو چکا تھا، کھانے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں تھا. 10 محرم کی رات بی بی زینب نے اپنے بچوں کو طلب کیا اور کہا، اے میرے اونو محمد، تم زینب کے بیٹے ہو اور تمہارا ماموں حسین فاطمہ کا بیٹا ہے. کل تمہیں اپنے امام کے قدموں میں قربان ہونا ہے. میں نے اور تمہارے بابا نے تم دونوں کو اپنے ایمان پہ صدقہ کر دیا ہے. اونو محمد، دیکھنا کل اپنے ماں باپ کو سرخرو کرنا. بس 10 محرم کا سورج طلوع ہوا. جب بنی ہاشم کو قربانی ہونے کی باری آئی، بی بی زینب دست ادب کو جوڑ کے عرض کیا، اے میرے مولا حسین، میرے شہزادے کو سب سے پہلے شہادت کی اجازت دے. امام حسین نے فرمایا، زینب صبر کرو. منافق نوجوانوں کے اور بچوں کے لاش اٹھاتے جا رہے ہیں. بی بی زینب بار بار اپنے بچوں کو دیکھتے، اونو محمد کو دیکھتے، یہ فرماتی رہی، اے اونو محمد، تم ابھی تک زندہ ہو، جاؤ اپنے ماموں سے اجازت لو. وہ ننھے بچے بار بار اپنے آقا کے پاس آ کے اجازت طلب کرنے لگے. بالآخر امام حسین نے اپنے سینے سے لگایا اور کہا، جاؤ اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤ. بس جیسے ہی ان کو شہید ہونے کی اجازت ملی، بی بی زینب نے اپنے بچوں کو بلایا اور فرمایا، اے میرے بچوں، میدان میں جانے کے بعد نہر فراق کی طرف مت جانا. یاد رکھنا تمہارا آقا کا اصغر پیاسا ہے اور زین کو جب چھوڑ کے زمین کی طرف گرو تو اپنے آقا حسین کو آواز مت دینا. میرا بھائی حسین صبح سے لے کے اب تک لاش اٹھا رہا ہے، اٹھا کے تھک گیا ہے. یاد رکھنا تم حسین کے قدموں پہ صدقہ کیے گئے ہو. جیسے ہی علی کے نواسے میدان میں آئے، فوج یزید میں کوہرام برپا ہو گیا. ایسا لگا علی اور جعفر میدان میں اتر آئے ہیں. سینکڑوں یزید کی فوج کو، بڑے بڑے بہادروں کو فیران جہنم کیا.
جب یزید کی فوج نے دیکھا کہ علی کے نواسے ہیں، جعفر کے پوتے ہیں، ان کا قتل کرنا آسان نہیں ہے، کسی نے کہا سادات کے خیموں میں آگ لگی ہے، تم یہاں ابھی تک لڑ رہے ہو؟ بس یہ بچے خیمے کی طرف جاتے ہیں تو ظالموں نے وار کر دیا، اون کی لاش گری اور محمد کی لاش کہیں گری۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ فوج یزید میں خوشی کا ماحول برپا ہو گیا، سادات کے گھر میں ماتم شروع ہو گیا۔ امام حسین بی بی زینب کے قریب آئے اور کہا اون محمد شہید ہو گئے ہیں۔ بی بی زینب نے سنا اور کہا اے اللہ ہماری قربانی کو قبول فرما۔ امام حسین کی آنکھ بھر آئی، بس بی بی زینب نے جیسے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھا تو آپ نے اپنی ردا سے امام حسین کے آنسو پوچھے اور کہا بھائی مجھے اپنے بچوں کے قتل ہونے کا دکھ نہیں، دکھ تو اس بات کا ہے کہ آپ کی آنکھوں نم کیوں ہے۔ میرے 1000 بیٹے آپ کے قدموں میں قربان بھائی، سلام ہو اون محمد شہزادے زینب عالیہ پر۔ آپ سب درود شریف پڑھیں۔ رسول اللہ کے خاندان کے بچے جب کربلا میں امام حسین کا پانی بند کر دیا تب رسول اللہ کے خاندان کے بچے اللہ تش کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ 3 دن تک رسول اللہ کے خاندان کا پانی بند تھا۔ بس جب کربلا میدان میں 10 محرم کے دن جب ہر ایک شخص شہادت کا جام پیتا رہا، امام حسین تنہا رہ گئے تو فوج یزید کے سامنے آ کے حجت تمام کرتے ہیں، کہتے ہیں اِنَّ مِنَ النَّصِرِ ینصُرْنَا، کوئی ہے غریب کی مدد کرنے والا؟ آسمان ہل گیا، زمین پر ٹوٹی، فرشتے آ گئے، جنت کہنے لگی یا حسین ابن علی ہمیں حکم کرے۔ تو آپ نے فرمایا یہ صدا صرف انسانوں کے لیے تھی، لیکن افسوس تمام انسان رسول اللہ کی غربت پر ہنسنے لگے۔ اتنے میں خیمے سے ایک صغیر اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے۔ بی بی رباب نے امام حسین کو بلایا اور دستے ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگے اے امام حسین، جیسے ہی آپ نے ہر من نصیر ینصرنا کہا، آپ کے شہزادے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین علی اصغر کو لے کے علی اصغر کا گلا چومتے ہیں اور فرماتے ہیں اے رباب میں اصغر کو پانی پلا کے آتا ہوں۔ رسول اللہ کے نواسے حسین ابن علی اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو گود میں لے کے میدان کربلا آتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگو تمہاری جنگ میرے سے ہے، تمہاری جنگ رسول اللہ کے نواسے سے ہے۔ اس معصوم سے ساغر بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اے لوگو 3 دن سے 6 ماہ کے بچے نے پانی نہیں پیا، پیاس کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ اے لوگو اس بچے کو پانی پلاؤ۔ فوج یزید میں سے آواز آئی حسین پانی تم پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لے رہے ہو، اگر یہ بچہ خود پانی مانگے گا تو ہم اسے پانی دیں گے۔ امام حسین نے علی اصغر کو بلند کیا اور فرمانے لگے اے اصغر مانگ، اپنے نانا کی امت سے پانی مانگ۔ امام حسین کا یہ کہنا تھا، علی اصغر کے لب ہلے اور علی اصغر فرمانے لگے اے ظالمو، میں تمہارے رسول اللہ کی گلشن کا چھوٹا پھول ہوں، میری رگوں میں تمہارے رسول کا خون بہتا ہے۔ اے لوگو میں 3 دن سے پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ۔ تاریخ نے لکھا ہے علی اصغر کی صدا سے فوج یزید
ہلنے لگی، کورام برپا ہو گیا۔ اتنے میں عمر بن سعد اور شمر نے کہا کہیں فوج یزید بغاوت میں نہ اتر جائے۔ ہرملا تیر چلا۔ ہرملا کے پاس جو تیر تھا وہ جانوروں کے شکار کے لیے تھا۔ علی اصغر کا نشانہ لگایا اور تیر چلایا۔ اس تیر کی 3 نوک تھی۔ ایک نوک علی اصغر کے گلے پہ لگی، ایک نوک علی اصغر کے بازو پہ لگی، ایک نوک علی اصغر کے کان پہ لگی۔ تیر کا اتنا وزن تھا کہ علی اصغر کو چیر کے امام حسین کے بازو جا لگی۔ علی اصغر کے جسم سے خون بہنے لگا۔ امام حسین کے ہاتھوں پہ آ گرا۔ امام حسین خون علی اصغر کو ہاتھوں میں لیا، اپنے نانا کی امت کو دکھا رہے ہیں۔ چاہا اصغر کے خون کو زمین کے حوالے کرے۔ زمین چیخ اٹھی، اے مولا یہ خون ہم پر نہ گرنے دینا، روز محشر تک ہم اناج نہ اگائیں گے۔ امام حسین نے چاہا کہ یہ خون کو آسمان کے حوالے کر دے، لیکن آسمان کہنے لگا اے رسول اللہ کے نواسے، اگر یہ خون ہمارے حوالے کی طرف کیا تو ہم روز محشر تک بارش نہ برسائیں گے۔ امام حسین نے خون علی اصغر اپنے چہرے پہ ملا اور ان ظالموں کی طرف دیکھے اور کہنے لگے اے لوگوں، روز محشر میں خون علی اصغر اپنے چہرے پہ مل کے آؤں گا اور اللہ سے فرماؤں گا، سوال کروں گا میرے ننھے علی اصغر کا کیا جرم تھا۔ بس علی اصغر کی لاش کو اپنے عبائے میں چھپا کے جیسے ہی خیمے کی طرف آئے، بی بی رباب نے رو کے پوچھا اے میرے مولا، بچے نے پانی پیا؟ امام حسین نے عبائے کو ہٹایا، علی اصغر کے جسم سے ہٹایا۔ بی بی رباب چیخ کے کہنے لگی اے میرے مولا، جس نے بھی ہمارے بیٹے پہ تیر ماری اس کی کوئی اولاد نہ تھی؟ امام حسین نے فرمایا راضی بنا قضاہی و تسلیمہ امرہی، صبر کرو، اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ہم ظلم سہ کے اسلام کے لیے صبر کر کے، کیونکہ ہمارے ہی خون سے اللہ کا دین بچے گا۔ اور رباب اصغر کی قبر بناتے ہیں۔ امام حسین اور بی بی رباب خیمے کے پیچھے ایک جگہ ذوالفقار سے خبر کھود کے علی اصغر کو کربلا کی گرم زمین پہ دفنا دیا۔ سلام ہو 6 ماہ کے علی اصغر پر، جن نے نانا کی امت کے لیے اپنی قربانی دے دی۔